نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سامعین کرام، آج ہم اس جگہ پہ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور جس کورس کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے، اس کا مقصد دین کے بنیادی مسائل کی فہم حاصل کرنا، دین کے بنیادی مسائل کو سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا۔ آج کے لیکچر کا موضوع فہم حدیث کے حوالے سے ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنی امت کے لیے بیان کی ہیں ان کو ہم سمجھیں اور پھر ان پہ عمل کریں، صرف خود عمل نہ کریں بلکہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو کوئی بھی شخص کسی ایسے رستے کے اندر چلتا ہے، کسی ایسے رستے پہ چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، اس رستے پہ چلنے کا مقصد اس کا یہ ہو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھے، دین کا علم حاصل کرے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس رستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دے۔ تو لہذا ہمارے ذہن میں، ہماری نیت کے اندر، ہمارے ارادے کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ ہم دین کے رستے پہ چلنے کے لیے، دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ اگر ہماری نیت کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو اللہ انشاءاللہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، ہمارے جنت کے رستے کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات کہ ہم جو بھی سنتے ہیں، یہاں سے ہم کچھ سیکھتے ہیں تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے پاس ہی جمع نہ رکھیں، بلکہ اسے یاد کر کے اپنے دوسرے بھائیوں کو پہنچائیں، دوسرے مسلمانوں کو بتلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمعها۔ فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ہمیشہ خوش اور تر و تازہ رکھے جو شخص میری بات کو سنتا ہے۔ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کس کی بات کو سننے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے۔ تو ہم بھی اس حدیث کا مصداق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری بات کو سنتا ہے فحفظہ، پھر اسے یاد کر لیتا ہے،
سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے. ثم اداها كما سمعها، پھر اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. نظر اللہ امرأ، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس چہرے کو ہمیشہ خوش رکھے جو شخص نبی علیہ السلام کی بات کو سنتا ہے اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. اسی ضمن کے اندر آج کی ہم حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں. سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھیں گے. تمام بھائیوں کے پاس حدیث موجود ہے اور یہاں پہ موجود ہے، سامنے بھی. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ایک سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے ایک شخص آیا، سفید لباس پہنا ہوا ہے. شدید سواد الشعر، کالے بال میں. لا يرى عليه اثر السفر، لیکن سفر کے اثرات نہیں ہیں اس میں، ایسے لگتا ہے جیسے سفر وغیرہ کر کے نہیں آیا. ولا يعرفه منا احد، اور مدینے کے اندر رہنے والے صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی اسے جانتا نہیں. حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیتا ہے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھ لیتا ہے. وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ شخص کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے ذرا اسلام کے بارے میں بتا دیجیے، اسلام کے بارے میں خبر دیجیے کہ اسلام کیا چیز ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، یہ اسلام کی پہلی چیز کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وتقیم الصلاۃ، اور دوسری چیز نماز قائم کرے. وتؤتی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، تیسری چیز. اور چوتھی چیز ہے وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھ کر. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے، تجھے طاقت دی ہے، تو بیت اللہ کا حج کر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو اسلام کی ڈیفینیشن اور اسلام کی تعریف بتائی. اسلام ان چیزوں کا نام ہے، 5 چیزوں کا. قال صدقت، وہ بندہ جو آیا تھا کہنے لگا آپ نے سچ کہا. صحابہ کو بہت حیرانگی ہوئی. فعجبنا له يسأله ويصدقه، صحابہ کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا کہ خود ہی سوال کی جا رہا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے ہاں آپ نے سچ کہا. قال فاخبرنی عن الایمان، اب وہ شخص دوسرا سوال کرتا ہے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلا. ہم ایمان لے کے آئے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ تو آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ،
اور اللہ نے جو آسمان سے کتابیں اپنے انبیاء پہ نازل کی ہیں ورسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان رکھو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ، قیامت کے دن پہ ایمان رکھو، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھو۔ اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ حدیث کا ترجمہ پڑھنے کے بعد کرتے ہیں۔ قال صدقت، کہنے لگا بالکل آپ نے سچ کہا، ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہے، خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے خود ہی تصدیق کرنا بھی شروع ہو گیا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اب تیسرا سوال کرتا ہے کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تیرے اندر کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت ضرور پیدا کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، احسان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں بتلایا اسے۔ پھر آپ اس نے سوال کیا فاخبرنی عن الساعہ، یہاں تک ہم وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں تک اس نے کتنے سوال کیے؟ 3۔ سب سے پہلے اسلام، دوسرے نمبر پہ ایمان، اور تیسرے نمبر پہ احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کیے کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، دوسرے نمبر پہ ایمان کے بارے میں بتلائیے، اور تیسرے نمبر پہ احسان کے بارے میں بتلائیے کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسے کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان تینوں چیزوں کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا بتلایا؟ اسلام کے بارے میں بتلایا۔ فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی رسول، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا صرف یہ ہمیں حکم نہیں، بلکہ تمام انبیاء کو بھی یہی حکم تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ نے کہلوایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی علیہ السلام آپ بھی اعلان کر دیجیے، آپ بھی لوگوں کو بتلا دیجیے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر مقصد اللہ کے لیے۔ ایک مسلمان جب ایمان لے کے آتا ہے اس کے اندر یہ ہے، سب سے پہلا اقرار کیا کرتا ہے؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ نماز، اور کیا؟ روزہ، اور زکوٰۃ، حج، نذر، دعا۔ دعا بھی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کی جا سکتی، دعا عبادت ہے۔ دعا وہ مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز۔ تو جس طرح نماز کسی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، روزہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، قربانی کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی، اسی طرح دعا بھی کسی اور سے نہیں کی جا سکتی، دعا بھی صرف لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ اور دوسری بات اسلام کی، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے 2 جز ہیں، کتنے 2 جز ہیں؟ 2۔ لا الہ الا اللہ اور دوسرا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟
اللہ کے رسول ہیں. یعنی کہ کیا ہے, اس دو چیزوں سے, کلمے سے ہمیں دو چیزیں ملی. کتنی چیزیں ملی؟ دو چیزیں ملی. سب سے پہلے کلمے کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ, اس سے ہمیں ایک چیز ملی کہ عبادت اللہ کے لیے ہے, یعنی اخلاص. کیا ملا؟ اخلاص. کہ عبادت کے اندر سب سے پہلی شرط کیا ہوئی؟ اخلاص. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز ملی؟ کہ متابعت, پیروی کس کی کرنی. تو ہمیں عبادت کے لیے, عبادت کی, کسی بھی عبادت کے, کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ملی. کتنی شرطیں ملی؟ دو شرطیں ملی. کہ کوئی بھی عمل آپ کریں اس کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ہمیں کلمے سے دو چیزیں ملتی ہیں. وتقیم الصلاۃ. اور دوسرا, اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز کو قائم کیجیے. یہ اسلام کا دوسرا رکن. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بیان فرمائے. اسلام کی جب اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائے؟ ارکان. ارکان کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھائی جانتا ہے؟ رکن کی جمع ہے. ہاں, رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں بنیاد کو, ستون کو. یہ عمارت ہے, عمارت کے کچھ ستون ہیں, یہ دیواریں ہیں. اگر دیوار نہ ہو, ایک بھی دیوار نہ ہو, ستون اس بنیاد کو کہتے ہیں جس کے بغیر اسلام قائم نہیں رہ سکتا. یعنی کہ کیا ہے, یہ 5 وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو انسان کا اسلام مشکوک ہے. کیا ہے؟ مشکوک ہے. کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ تو سب سے ضروری ہے نا. یہ تو مسلمان ہونے کے لیے اولین شرط ہے کہ ہم شہادتین, اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادتین. شہادت کی جمع کیا ہے؟ شہادت کی تسنیہ کیا ہے؟ شہادتین. تسنیہ کہتے ہیں دو کو, یعنی دو چیزوں کی گواہی. ایک اللہ کا اقرار, دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی. وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کیجیے. وتؤتی الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کیجیے. وتصوم رمضان, رمضان المبارک کے روزے رکھیں. اور 5ویں کیا ہے؟ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائیں؟ ارکان اسلام. یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے ہیں ارکان اسلام کی. سب سے پہلے شہادتین کے اقرار, نماز کا قیام, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. اب شہادتین کے اندر 2 چیزیں ہیں, وہ بھی واضح ہیں. لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ توحید. لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ توحید. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وان محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آنے. جی بالکل. نبی علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے اندر فرق کیا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ کلمہ پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی, رسالت کی گواہی دی ہم. تو کچھ رسالت کے تقاضے ہیں. رسالت کے پہلے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے, تمام مخلوق کی طرف نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ ساری مخلوقات کی طرف بھیجے گئے, تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے. یہ ایمان اس بات پہ ایمان لانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کے بھیجے ہیں. دوسری کیا ہے؟ وخاتم النبیین ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خاتم النبیین, آخری نبی بنا کے بھیجا.
یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ ایک تو ساری مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں، دوسرے کیا ہیں؟ آخری نبی۔ اور تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کی گواہی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی ہر بات کی کیا کریں؟ تصدیق کریں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام کے اندر اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ اور پانچویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی، چوتھی چیز کہ آپ علیہ السلام کے ہر حکم کی پیروی کرنا، یہ رسالت کا تقاضا ہے۔ نبی علیہ السلام کو نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ہر حکم کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ اور پانچویں بات، آپ علیہ السلام کے منع کردہ کاموں سے ہر کام سے رک جائیں۔ نبی علیہ السلام نے جس کام سے منع کر دیا ہے، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، جس کام سے بھی منع کر دیا ہے ہر اس کام سے رک جانا، یہ نبی علیہ السلام کو نبی ماننے کا تقاضا ہے۔ اور چھٹی بات، آپ علیہ السلام کی شریعت پر ہی اتفاق کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت پہ قائم رہنا، صرف کافی ہاں جی، نبی علیہ السلام کی شریعت کو ہی کافی سمجھ لینا۔ اب یہ نہ ہو کہ شریعت کے اندر کوئی نئی چیزیں داخل کرتے رہیں، کوئی بدعات، کوئی اپنی طرف سے رسمیں نکال کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیں کہ نبی علیہ السلام نے کی ہیں، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں، اسے زیب نہیں دیتا یہ کام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کے کوئی نیا حکم اسلام کے اندر لے آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو پہنچا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسلام اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ یہ تھی دوسری بات، وَأَنَّ محمد رسول اللہ۔ ہم نے ارکان اسلام پڑھ لیے، اس کے بعد ایمان کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ان تؤمن باللہ۔ ایمان کا پہلا جز کیا ہے؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان بیان کیے، پچھلے سوال میں کیا بیان کیے تھے؟ اس نے اسلام پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان کر دیے۔ جب اس نے ایمان کا پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیے؟ ارکان ایمان۔ ارکان ایمان کے اندر سب سے پہلا رکن کیا بیان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ آپ کیا کریں؟ اللہ پر ایمان رکھیں، ایمان باللہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایمان رکھنا۔ یہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یاد ہونے چاہیے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، اسلام ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھیں، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کو ماننے، اللہ کے فرشتوں کا اقرار کریں، ان کا اس بات کریں کہ اللہ نے فرشتے بھی بنائے ہیں، فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کوئی بارش برسانے کے لیے ہے، کوئی موت، کوئی روح قبض کرنے کے لیے ہے، کوئی موت کا فرشتہ ہے اور کوئی حیات کا فرشتہ ہے، کوئی جس طرح کی رسول اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں ان سب پہ ہم ایمان لائیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ اور تیسرا ایمان کا رکن کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر۔ اللہ کی کتابوں سے مراد کون سی کتابیں؟ دین جو اللہ تعالیٰ نے مسلم انبیاء پر اتاری ہیں، جیسے تورات، انجیل، اور آخری کتاب قرآن مجید کو ماننا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم صرف قرآن کو نہ مانیں بلکہ مسلمان
ہر اس کتاب کو مانتا ہے جو اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اب وہ شریعت کا حصہ ہے۔ ایمان سب پہ ہے لیکن اب وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ شریعت کا حصہ صرف قرآن مجید ہے۔ یہ تھا ایمان بالکتب، کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پہ ایمان لانا۔ اور چوتھا کیا تھا؟ وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھنا۔ اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھنا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں وہ سچے نبی تھے، اور سب انبیاء کی تصدیق کرنا، ان کو سچا ماننا، یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ والیوم الآخر، اور پانچویں چیز آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا، کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، دنیا کے بعد، دنیا کی زندگی کے بعد قبر کی زندگی ہے، قبر کے بعد حشر کا میدان ہے، حشر کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے قبر کی زندگی کے بعد، جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور وہ دن آئے گا جسے والیوم الآخر، یوم الحساب کہا گیا ہے، مالک یوم الدین، اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ دن جس دن کا مالک اللہ ہے۔ اس دن کا اقرار ہم ہر نماز کے اندر کرتے ہیں، مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا۔ اور وہ دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے عمل کا حساب دینا پڑے گا، ہر شخص کو یہ جواب دینا ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا رائی کے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے ہوگی، رائی کے ذرے کے برابر۔ رائی کا ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، سرسوں کا دانہ دیکھیں اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے رائی کا ذرہ، اس کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جنہوں نے برائیاں کی ہوں گی کہیں گے کاش کہ ہمیں ہمارے اعمال نامے نہ ہی دیے، کاش ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ آج فیصلہ نہ ہی ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، بڑے مالدار آئیں گے وہاں، فرعون بھی آئے گا، قارون بھی آئے گا، شداد بھی آئے گا، دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے آئیں گے، سب کہیں گے ما اغنی عنی مالیہ، بڑا مال تھا میرے پاس لیکن کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میں تو ساری دنیا پہ حکومت کرتا تھا لیکن میری بادشاہت نے بھی مجھے فائدہ نہیں دیا۔ خذوہ فغلوہ، اس وقت حکم ہوگا اسے پکڑ لو، زنجیروں کے اندر جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، یہ دنیا کے اندر میری نافرمانیاں کرتا رہا، اسے جہنم کے اندر پھینک۔ تو جو شخص ایمان والا ہے اسے یہ دن ہمیشہ یاد رہتا ہے، والیوم الآخر۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر اس دن کو یاد رکھیں۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، ہر عمل سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ یہ دن آ رہا ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، صرف ایمان کی تعریف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یوم الآخر سے مراد کیا ہے؟ وہ دن مراد ہے جس دن ہمارا حساب ہونا ہے، جس دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ پانچواں جز ایمان کا ہے۔ اور چھٹا جز یہ ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اس بات پہ ایمان رکھنا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص جانتا ہے تقدیر کیا ہے؟ قسمت کو تقدیر بولا جاتا ہے عموماً، قسمت پہ بولا جاتا ہے عام طور پہ۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ جب دنیا، آسمان، زمین کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کا عرش تھا، وہ بھی پانی پہ، اللہ کا تخت تھا پانی پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھنا شروع کرو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟
اللہ سے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے سب کچھ لکھ دو. اسے کہتے ہیں تقدیر. تقدیر کیا ہے؟ کہ ہر چیز اللہ نے لکھ دی ہے، اچھی ہے بری ہے، ہر چیز اللہ نے لکھ دی. اسے کہتے ہیں تقدیر. ایک مومن شخص وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. اچھا سر، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اسی موقع پہ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ نے دی ہے ہمیں. حالانکہ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ یہ انسان کی نے کرنی تھی، اس کو تکلیف آنی تھی، اس لیے اللہ نے پہلے لکھی ہوئی تھی، اللہ نے دی نہیں ہے. یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، یا اس کو یہ آنی تھی کسی اور کی غلطی سے. کے معاملے کے اندر عام طور پہ لوگوں کے اندر یہ وہم پیدا ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ صحابہ نے بھی پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے. ہر انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو جو ہونا ہے وہ ہوگا. نہیں سر، یہ تو دوسری بات ہو گئی نا کہ جو ہونا وہ تو. اور آپ نے کیا بات کی تھی؟ میں نے یہ میرا ایمان یا میری سوچ اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتے یا کسی کا نقصان نہیں کرتے. یہ انسان کے یا تو اپنی غلطی یا اس کے اعمال کا نتیجہ. یہ اسی طرح ہے. یہ ایک مثال سے سمجھا. مثال کے طور پہ اس کلاس کے اندر جو بھی کلاس ہے 20 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں کسی بھی کلاس کے اندر، تو ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ امتحان سے پہلے بتا دیتا ہے، جس نے سارا سال انہیں پڑھایا کہ اس بچے کے اتنے نمبر آئیں گے، اس کے اتنے آئیں گے، اس کے اتنے آئیں گے، یہ پاس ہوگا یہ فیل ہو جائے گا. کیوں؟ ٹیچر کو ان کی کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ کتنے پانی میں ہیں، یہ کتنا کچھ، کتنی تیاری، کتنی محنت کر رہے ہیں. فلاں بندے کے اندر کتنی محنت ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے. یہ تو ٹیچر کا علم ہے. لیکن وہ تو علیم بذات الصدور، خلاق، ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اگر اس نے پہلے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے تو کیا ہے؟ اس نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے. اس کا علم، ٹیچر کے علم کے اندر کمی ہو سکتی ہے، نمبر کی کمی بھی اسی ہو سکتی ہے کسی بچے کے اندر، لیکن اللہ تو علیم ہے نا. اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ اس طرح کے عمل کرے گا. اللہ کو پتا تھا اس طرح کا بندہ بنے گا، دنیا کے اندر اس طرح کے اعمال ہوں گے اس کے. لیکن سر وہ اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہو سکتا جو دنیا پہ تکلیف آتی ہے. اعمال کا نتیجہ دنیا پہ تو نہیں ہو سکتا. کون سے اعمال کا؟ بھائی صاحب نے کہا نا کہ بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو تکلیف آتی ہے. مثلاً ایک بندہ دیکھے نا کہ سڑک کراس کر رہا ہے، وہ دیکھے بغیر سڑک میں گھس جاتا ہے تو ٹکر ہو گئی، وہ مر گیا، تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ اعمال کا جڑا حساب کتاب وہ آخرت جو ہے. نہیں، حساب کی بات نہیں کر رہا. جب دنیا میں اس کو تکلیف آ رہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں دی ہے. اللہ نہیں دیتا، وہ انسان کی اپنی غلطی، وہ جزا شر اللہ کی طرف ہی ہے. لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بحث کرنے سے منع فرمایا کہ اس کے بارے میں زیادہ بحث کرو گے تو پھر یہاں چلتا چلتا مسئلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتے. اگر انسان غلطی کرتا ہے نا تو اس کو کسی بھی تکلیف دی ہے تو گناہ معاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان، جو بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لی ہے اسے کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، ولا وصب کوئی بھی بیماری پہنچتی ہے، ولا هم کوئی بھی غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، حتی الشوکۃ یشاکها فرمایا حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی انسان کو چبھتا ہے نا مسلمان کو، الا کفر اللہ بها من خطاياه، اس زخم کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف. اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے بندوں پہ، مسلمانوں پہ، خاص طور پہ یہ مسلمانوں پہ رحمت ہے. پہلی امتوں کا معاملہ بہت سخت تھا کہ اگر ان کے جسم پہ کوئی گندگی لگ جاتی تو جسم کو کاٹنا پڑتا، کپڑوں کو کاٹنا پڑتا. یہ امت مسلمہ پہ، نبی علیہ السلام کی امت پہ اللہ کی رحمت ہے. یہ ہم نے پڑھا ایمان. ایمان کے کتنے ارکان پڑھے ہم نے؟ 6.
ایمان باللہ، اللہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ہم نے ایمان کی تعریف کے اندر کی۔ اور آگے اس نے سوال کیا اس بندے نے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کیا ہے؟ کیا ہے احسان؟ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احسان یہ ہے، جب تو نماز پڑھے، یہ پہلا مرتبہ تھا۔ پہلا مرتبہ کیا تھا؟ اسلام۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ ایمان۔ جب بندہ سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے تو کس میں داخل ہوتا ہے؟ اسلام۔ اور کیا بنتا ہے؟ مسلمان۔ لیکن جو مسلمان بنتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ مومن اور مسلمان کے اندر فرق ہے۔ سب سے پہلے جو مسلمان ہے وہ 5 کام کرتا ہے۔ جب وہ 5 کام کرتا ہے تو پھر وہ بنتا ہے مومن۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی کہ کیا ہے؟ یہ 5 کام کرنے سے بندہ بنتا ہے مسلمان بنتا ہے۔ یہ 5 کام جب کر لیتا ہے تو پھر کس میں؟ دوسرے مرتبے میں آ جاتا ہے۔ یہ مرتبے ہیں۔ یہ دین کے اندر جب بھی انسان داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام میں آیا۔ اسلام میں آنے کے بعد 5 کام کیے تو کس میں آ گیا؟ ایمان میں آ گیا۔ اور جب ایمان کے 6 کام کیے تو کس میں آ گیا؟ احسان میں۔ اور یہ دین کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جنت۔ اسلام کے بعد، ایمان کے بعد احسان ہے، احسان کے بعد جنت ہے۔ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں کیا بتلایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سامنے اللہ کھڑا ہے اور بندہ کس طرح عبادت کرے گا؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہزاروں سوچیں ہیں، ہزاروں سوچیں سوچتے ہیں، ہزاروں طرف دھیان جاتا ہے، کوئی خشوع نہیں ہے، کوئی خشوع نہیں ہے۔ صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ ایک صحابی کو زخم آیا، تیر لگا تھا غالباً، تو کہتے ہیں بازو کا معاملہ تھا، میرے ذہن میں اچھی طرح حدیث یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی عضو کاٹنا پڑتا، تیر نہیں نکل رہا تھا۔ ہاں، تیر نہیں نکل رہا تھا، یہ تھا۔ تو صحابی نے کہا کہ میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں، تم تیر نکال دیا۔ ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھی کہ وہ انہوں نے نماز شروع کی، صحابہ نے تیر نکالا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، صحابی کو پتہ تک نہیں چلا کہ کسی نے میرے جسم سے تیر نکالا۔ تیر نکالنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا تھا؟ نماز کے اندر خشوع اتنا ہے، دھیان ہی اتنا ہے نماز کے اندر، توجہ اتنی توجہ کے ساتھ صحابہ کرام عبادت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے اندر تو پہلا مرتبہ تھا، کیا مرتبہ تھا؟ کہ ایسی عبادت کرتے تھے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سب سے اچھا مرتبہ ہے، سب سے اللہ اونچا مرتبہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور دوسرا حصہ کہ اگر ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں صورتحال نہیں پیدا ہوتی کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، پھر عبادت کیسے کرو؟ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کم از کم سوچ ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں دنیا کی سوچوں نماز کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی، اور کاموں کی طرف میری توجہ ہو، پھر کم از کم یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احسان ہے۔ تو آج ہمیں اپنی عبادت کے اندر اس کی بے حد ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ 3 مرتبے تھے۔ جو بھی بندہ اسلام کے اندر، دین کے اندر، دین اسلام کو قبول کرتا ہے
تو یہ 3 مرتبوں سے داخل ہوتا ہوا، یہ سیڑھیاں ہیں جنت تک جانے کی، یہ سیڑھیاں ہیں جنت تک جانے کی، کہ سب سے پہلے اسلام لایا، جو اسلام کی بنیادی اور ارکان کو درست کر لیتا ہے، ارکان 5 ہے نا، ان کو جو درست کرتا ہے وہ دوسرے مرتبے پہ پہنچتا ہے، تو دوسرے والا جو پھر ارکان ایمان کو مان لیتا ہے وہ بھی تیسرے مرتبے پہ پہنچتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ اور اونچا مرتبہ ہے۔ یہ ہم نے پڑھے دین کے 3 مراتب۔ اب ہم نے پڑھا یہ کس کے مراتب ہے، سب سے پہلے اسلام پڑھا، اس کے بعد ایمان پڑھا، لیکن ہمارے ذہن میں یہ تو ہوا کہ ایمان کن چیزوں پہ رکھنا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف نہیں بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا کہ ایمان یہ ہے کہ ان کو مانیں، ان کو مانیں، ان کو مانیں، 6 باتوں کو ماننا یہ ایمان ہے۔ لیکن ایمان ہے کیا؟ ایمان 3 چیزوں کا نام، 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں کا نام ہے۔ سامنے لے آتا ہوں، لکھ لیں آپ، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے دل سے تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا ایمان کا پہلا جز یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائیں، دل سے تصدیق کریں، دل سے ایمان لے کے آئیں، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لے کے آئے ہیں دل سے، اوپر سے نہیں، باتوں کے اندر جتنی بھی ارکان ایمان ہیں ان سب کو دل و جان سے مانیں۔ دوسری کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہے، جیسے ہم شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ کیا ہے؟ دل سے ہم زبان سے گواہی بھی دیتے ہیں، زبان سے گواہی دینا دوسری بات، اور تیسری بات سب سے اہم بات، یہ دونوں کام تو ہم کر لیتے ہیں، دلی طور پہ بھی مطمئن ہیں، زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، اور تیسری بات کیا تھی؟ جسم اور اعضاء سے عمل کر کے دکھائیں کہ واقعی تم مومن ہو۔ مومن ہونے کا مطلب تو یہی ہے نا، عملی طور پہ کر کے دکھاؤ، کہ عمل بھی کر لیا، اور وہ عمل تصدیق بھی کر دی، زبانی گلاں بھی کر لیا، اور تیسری بات کیا تھی؟ عمل کر کے دکھاؤ، یہ تیسری بات ہے، یہ ایمان ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اللہ علی الخاشعین، اللہ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ایمان یہ نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، ان کا تو دل ہی مسجد کے اندر کا رہتا ہے، وہ تو کہتے ہیں نماز ہوئی ہے اب دوسری آنے والی، انتظار میں رہتی ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کون؟ خاشعین، جو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا شروع کر دیں، اور خشوع خضوع کس طرح پیدا ہوگا؟ ہمیں کم از کم نماز کا ٹائم کیا ہوگا مجھے بتائیں، ہمیں تو نماز کے اندر کیا بات چل رہی تھی؟ خشوع خضوع کا، خشوع خضوع کی بات چل رہی تھی کہ نماز کے اندر کیا ہے؟ خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ بات جو کر رہا تھا بولیے، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا شروع کر دیں، ہاں جی، اور نماز کے اندر خشوع خضوع کس طرح پیدا ہوگا یہ بات چل رہی ہے، خشوع خضوع کس طرح پیدا ہوگا؟ جیسے بندہ یقین کرے کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے تو وہ پورا مدد کریں، ہمیں تو نماز پتہ ہی نہیں، اللہ کو تو ہم تصور کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب اس کے معنی میں پڑھو، کم از کم یہ ہے کہ ہم نماز کے معنی کو سیکھیں، کیا ہے کہ ہم نماز کے اندر کم از کم نماز کے ترجمے کو تو سیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ نماز بیسیکلی اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اللہ ہماری عمریں اتنی ہو گئی ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔
اس کے سامنے کھڑے ہیں, رٹا لگایا ہے. ایک بچے کی نماز کے اندر اور ایک بڑے کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس نے بھی رٹا لگایا, آپ نے بھی رٹا لگایا, میں نے بھی رٹا لگایا, اس نے بھی رٹا لگایا. کیوں؟ نماز کے اندر توجہ تو پھر ہی حاصل ہوگی جب ہم اس پہ معنی پہ غور کریں گے. جب ہم اللہ سے کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے اس کی تعریف کی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ساری نماز اللہ کی تعریف ہی ہے. اللہ کی تعریف نہیں, اللہ سے دعائیں بھی ہیں, اللہ کی تعریف بھی ہے, اللہ کی حمد و ثنا بھی, اللہ سے مانگا بھی جا رہا ہے, سوال بھی کیا جا رہا ہے, پناہ بھی مانگی جا رہی ہے. تو کم از کم خشوع و خضوع کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم نماز کا ترجمہ سیکھیں. اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ کورس رکھیں گے انشاءاللہ کہ جس کے اندر نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے. کیا ہے؟ نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے. سیکھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اقرار کریں دل سے, اللہ سے وعدہ کریں, انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم یہ نماز سیکھیں گے. یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے ایک چیز میں بھول گیا کہ ہم اللہ پہ ایمان لے کے آئیں. کس پہ؟ اللہ تعالیٰ. اللہ پہ ایمان لے کے آئیں. ایمان کے اندر ہم نے تعریف کے اندر کیا پڑھا تھا؟ تؤمن باللہ. سب سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ اللہ پہ ایمان. تو اللہ کی ایمان لانے کا مطلب نہیں, اللہ کو ہم جانتے ہیں کیا چیز ہے. اللہ کیا ہے؟ سر آپ نے مالک کی حیثیت سے جانتے ہیں, ساری کائنات کا مالک ہے, پیدا کرنے والا. اللہ کے بارے میں کم از کم ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. کتنی باتوں کا؟ 4. یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے 4 باتوں کا اللہ کے بارے میں. کون سی 4 باتیں؟ سب سے پہلی بات اللہ کے وجود ہونے کا اقرار کہ اللہ موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے موجود ہونے کے اقرار کریں کہ اللہ ہے ابھی. یہ اللہ کے بارے میں ایمان کی سب سے پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ توحید ربوبیت کا اقرار. اب کیا ہوتا ہے ربوبیت؟ ربوبیت کہتے ہیں رب سے نکلا ہے. کس سے؟ رب سے. رب کسے کہتے ہیں؟ ہاں, پیدا کرنے والا, خالق, مالک, مدبر, پیدا کرنے والا, روزی دینے والا, تدبیر کرنے والا, ہر معاملے کو چلانے والا اللہ ہے. اس بات پہ ایمان. اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت. توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک. یعنی صرف وہی چلانے والا, کوئی اور نہیں. صرف وہی پیدا کرنے والا ہے, کوئی اور نہیں. صرف وہی روزی دینے والا ہے, کوئی اور نہیں. توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ صرف اللہ ہی خالق ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. صرف اللہ ہی مالک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. صرف اللہ ہی رب ہے, اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. کوئی کسی کو نہیں پال سکتا. یہ دوسری چیز. تیسری چیز تھی توحید الوہیت. الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ الوہیت کہتے ہیں الہ کو. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود. توحید الوہیت یہ ہم سنتے رہتے ہیں. توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اخلاص. توحید الوہیت اصل میں اخلاص کا درس دیتی ہے. کس کا؟ اخلاص. کہ عبادت صرف اللہ کی, خالصتاً اللہ کی. الا للہ الدین القیم. صرف اللہ کے لیے عبادت. دین صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. تو عبادت بھی اسی کی. پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ نے. تو عبادت بھی اسی کی. یہ سب سے پہلے آتی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ ہے. دوسری کیا ہے؟ کہ اللہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. وہ جب وہ خالق ہے, مالک ہے, سب کچھ وہی کرنے والا, تو پھر عبادت بھی اسی کی ہے. اس کے علاوہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لا شریک لہ. عبادت کے اندر کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. کہ جس نے پیدا کیا اس کا بھی کوئی شریک ہو. اور چوتھی چیز توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کے ساتھ توحید ملی ہوئی ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اکیلا وہی ہے.
پیدا کرنے کے اندر بھی اکیلا وہی ہے، الہ ہونے کے اندر بھی اکیلا وہی ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے جو نام بیان کیے ہیں، اپنی صفتیں بیان کی ہیں. نام بیان کیے ہیں الرحمن، هو الرحمن، الرحمن علم القرآن. یہ اللہ کے نام ہے الرحمن. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. اور اللہ نے کچھ صفتیں بیان کی ہیں اپنی. علیم، جو جاننے والا ہے. کیا ہے؟ کس چیز کو؟ علیم کہتے ہیں اللہ کی صفت کے ساتھ، یہ ترجمہ نہیں کرتے جاننے والا ہے. علیم کا مطلب ہے خوب جاننے والا ہے. علیم عربی کے اندر کہتے ہیں مبالغے کسی کے اوپر. کس کو ہم کہتے ہیں مبالغہ رائی کر رہے ہیں، یعنی ہنسے بڑھا رہے ہیں تم ایک بات کو، ایک بات ہوئی نہیں ایسی. اللہ علیم ہے. اللہ کی ہر صفت کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے کہ اللہ جاننے والا نہیں ہے، صرف جانتا تو میں بھی ہوں، تو بھی ہے. ہر انسان جانتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. علی کل شیء قدیر. قدیر اللہ کی صفت ہے. قدیر کسے کہتے ہیں؟ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ آگ ہے، یہ پانی، یہ ہمارے لیے ہے. یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے مقتضیات، قانون، یہ ہمارے لیے ہیں سب چیزیں. اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کے ضابطے کس لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے، انسانوں کے لیے. اللہ کے لیے کچھ نہیں. قدیر یعنی کیا ہے؟ جو بھی اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں اپنی، ان سب کو ماننا، ان کا اثبات کرنا. اور صفتیں کچھ ہوتی ہیں، ہماری صفتیں ہوتی ہیں کہ ہم جاننے والے ہیں. ہماری صفتیں بھی ہوتی ہیں نا بندوں کے اندر. سمیع، بندہ سننے والا ہے، لیکن اللہ بھی سننے والا ہے. محدود ہے نا انسان تو محدود. انسان کی سماعت کیا ہے؟ محدود. ایک بات، ایک بندے کی بات سن رہا ہو، دوسرے کی نہیں سن سکتا. زیادہ سے زیادہ دو کی سن لے گا، نہیں سن سکتا. اس کے علاوہ دو کی بھی سننے کی استطاعت نہیں ہے انسان کے اندر. ایک تو بات کو سمجھے گا، دوسری کو نہیں سمجھے گا. لیکن اللہ کیا ہے؟ سمیع، ہر چیز کو سننے والا ہے، خوب سننے والا، اور ہر مخلوق کو سننے والا ہے. ہر زبان کو سننے والا ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے. اور جو مخلوق بھی سناتی ہے سب کی سننے والا ہے. اللہ کی صفات کا مطلب یہ ہے. صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات عام لوگوں کی صفات جیسی نہیں ہے کہ ہم سننے والے ہیں تو اللہ بھی سننے والا ہے. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ سننے والا ہے، اس کا تو ہے ہی نہیں کہ شریک سننے کے اندر. علیم بذات الصدور. ہمیں اپنے باتوں کا نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سوچنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کس راستے سے گھر میں جانا ہے، نہیں نہ پتا ہوتا. بس جاتے جاتے سوچتے ہیں یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے. اللہ کو پتا ہے ہر چیز کا. علیم بذات الصدور. اللہ فرماتے ہیں جو سینوں کے اندر تم راز چھپا کے بیٹھے ہو نا، کسی کی محبت کے، کسی کی دشمنی کے جذبات چھپا کے بیٹھے ہو، اللہ ان جذبات، ان رازوں کو بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ نے سورہ ملک کے اندر پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ الا یعلم من خلق، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. وہ بلا یہ بتلاؤ کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو کیا وہ تمہیں جانتا نہیں ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ اللہ جانتا نہیں تمہیں جس نے پیدا کیا؟ اور ایک چیز کو کوئی چیز بنانے والا انسان ہو، کہتا ہے یار میں نے بنائی ہے، مجھے نہیں پتا، تو کسے پتا ہے کہ تیرے اندر کیا ہے، اس چیز کے اندر کیا کیا چیز لگی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق. لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جس نے پیدا کیا اسے علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کیا کر رہے ہو تم، کیا سوچ رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس گناہ کی طرف جا رہے ہو، موبائل پہ کس چیز پہ کلک کر رہے ہو. کیا اللہ جانتا نہیں؟ وہ علیم بذات الصدور. ساتھ ہی فرما دیے تم تو بہت چھوٹی چیزیں سوچ رہے ہو، اللہ نے تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے کہ دل کے اندر تمہارے کیا وسوسے اور کھٹکے پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی جانتا ہے.
کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایسا ہے، کہ اللہ موجود ہے، وہ رب ہے، وہ الہ ہے، اس کی کچھ اسماء ہیں، کچھ صفات ہیں. یہ تھی توحید اسماء، یہ تھی اللہ پہ ایمان لانا. تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پہ جس اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں اس کے اندر یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. 4 چیزیں ہمارے ایمان کا جز ہیں، ہمارے ایمان کے اندر شامل ہیں. یہ 4 چیزیں یہ ہم نے چیزیں پڑھ لی. اور اس کے بعد کیا ہے، احسان آ گیا تھا. اس کے بعد احسان کے ہم نے 2 مرتبے پڑھ لیے. عبادت کس طرح کرنی ہے، جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، پہلا مرتبہ. یہاں پھر کیا ہے، اللہ کو دیکھ. اس کے بعد حدیث کے جو آخری ٹکڑا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. یہ 3 سوال ہم نے حل کر لیے. 3 سوال اس میں پوچھ لیے تھے. اب آخر کی طرف آتے ہیں. یہ بنیادی سوال تھے. کیا تھے؟ بنیادی سوال کہ دین کے مرتبے تھے. اس وجہ سے میں نے الگ طور پہ یہ تینوں سمجھا دیے. اب اس نے بندے نے سوال کیا کیا آگے، اس شخص نے آگے سوال کیا احسان کے بعد، فاخبرنی عن الساعہ، اے نبی علیہ السلام مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. کیا بتائیں؟ قیامت کے بارے میں خبر دیں کہ قیامت کب آئے گی. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، جو سوال کرنے والا ہے نا، جتنا اسے علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے قیامت کے بارے میں. جتنا تو جانتا ہے نا قیامت کب آئے گی اتنا ہی میں جانتا ہوں. نہ تجھے علم ہے قیامت کا، نہ مجھے علم ہے. یہ کون ہے؟ کون جواب دے رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام. کہ نہ قیامت کا مجھے علم ہے اور نہ یہ سوال کرنے والے تجھے علم ہے. ما المسؤول عنها بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے کوئی زیادہ نہیں جانتا. جتنا تجھے پتہ ہے نا قیامت کا اتنا مجھے پتہ ہے. نبی علیہ السلام کا یعنی کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. وہ چیزیں اللہ نے سورہ لقمان کے آخر میں بیان فرمائی ہیں. کہاں پہ بیان فرمائی ہیں؟ سورہ لقمان کے آخر میں. ان اللہ عنده علم الساعہ، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ قیامت. یہ کیا ہے؟ اس کا علم کسی کو نہیں ہے. کب آئے گی کسی کو نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش. آپ کہیں بارش کا تو لوگ بتا رہے تھے. غیب اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ 5 چیزیں غیب کی ہیں. کیا چیزیں ہیں؟ اس آیت کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی، انہیں کہتے ہیں غیب کی چیزیں جن کا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر میں موجود نہ ہو. غیب کہتے ہیں بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے کسی چیز کی خبر دینا جو موجود نہ ہو. جو چیز موجود نہ ہو اس کی بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے خبر دینا. اب بارش کی خبریں کیسے آتی ہیں؟ ہمارے ایک وسیلے سے آتی ہیں. سیٹلائٹ لگائے، فلاں لگائے، یہ سارے کیا ہیں؟ وسیلے. اور ان میں سے بھی پھر کبھی سچ ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنٹیفک ہو جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کا امکان ہے. اور اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں امکانات نہیں ہے. کنفرم ان اللہ عنده علم، اس کے پاس علم ہے. ہمارے پاس معلومات ہے. کیا ہے؟ معلومات. معلومات کبھی سچی کبھی جھوٹی. کبھی سچ ہو گئی تو بلے بلے. محدود ہے نا، 24 گھنٹے کا یا 8 دن کا بس اتنا. یہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. رحم کے اندر، اس کے اندر ماں کے رحم کے اندر جو بھی چیز ہے، ماں کا رحم، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کوئی بھی چیز ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، پیدا ہونے والا ہے، کب پیدا ہوگا، کیسے ہوگا، اسی کو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا.
ہم بڑے فنے کہاں بنے پھرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل تم نے کیا کرنا ہے. ماذا تکسب ہوگا، کل کی خبر کسی کو نہیں ہے. کل میں نے کیا کرنا ہے، دوسروں کا چھوڑ دو کہ اس نے کیا کرنا ہے، اپنا بتا دو. اللہ تعالیٰ ماذا تکسب ہوگا کہ تم نے کل کیا کرنا ہے. سوچ کے بندہ کچھ اور جاتا ہے، جاتے جاتے رستے کے اندر بندہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میرے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ کام ہو جائے گا. ماذا تکسب ہوگا، کل کیا ہوگا، کیا کرے گا انسان، کسی کو کوئی نہیں پتا. وما تدری نفس بأي أرض تموت. یہ 5 تھی خبریں غیب کی کہ کہاں فوت ہوگا. یہ کیا ہے، کسی کو نہیں پتا. پتا ہے کسی کو کب کہاں کس وقت کس وقت کہاں پہ فوت ہوگا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. پھر فرما دیا ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ بے شک ان اللہ علیم خبیر. یہ تو تمہارے لیے تم نہ اسے جانتے ہو نہ اسے جانتے ہو، نہ ماں کے رحم میں، نہ کل کی خبر جانتے ہو، نہ یہ جانتے ہو کہ کل کام. لیکن ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے. صرف جانتا نہیں ہے، خوب جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے رحم میں بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے، کب پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، اس کی حالت کیسے ہوگی، وہ ہر جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے میری موت کہاں پہ ہے، میری موت کہاں پہ ہے. سوچا ہم نے کبھی موت کے بارے میں؟ کم از کم سوچا کریں، ضرور سوچا کریں. دن کے اندر ایک مرتبہ تو ضرور سوچا کریں کہ میری موت آنی ہے. کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسی وقت سوچ لیا کریں جب کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فاعتبروا بمثل. اے مسلمانوں، اس میت کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں. آج ان کی اٹھ رہی ہے، کل میری بھی اٹھے گی. آج کسی کا جنازہ ہے تو کل میرا بھی ہوگا. کم از کم ایک مرتبہ دن کے اندر موت کو ضرور جاتے ہیں. کہ فاخبرنی عن الساعہ، کیا قیامت کے دن. اور آخری چیز قال فاخبرنی عن اماراتها. پھر وہ شخص کہنے لگا اچھا اگر قیامت کے علم نہیں ہے تو پھر کم از کم قیامت کی نشانیاں بتا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها. قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. کیا کرے گی؟ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی کہ یعنی جو اولاد ماں جنم دے گی وہ اولاد ہی اس ماں کی مالک بن کے بیٹھ جائے گی، اس پہ حکم چلانا شروع کر دے گی. وہ ایسے ہو جائے گی ماں جیسے وہ اس مالک کی کیا ہے، لونڈی ہے. یا اس کا دوسرا مفہوم بھی بعض علماء بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے ساتھ ہی بیٹا زنا کرنا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. وان ترى الحفاة عراة عالة رعاء الشاة يتتاولون في البنيان. اور دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 نشانیاں بیان فرمائی. کتنی؟ 2. لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ تو دیکھے گا، اس بندے کہہ رہے ہیں کہ تو دیکھے گا قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ ننگے پاؤں چلنے والے، العراة ننگے بدن، العالة فقیر قسم کے لوگ، رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے، بکریاں چروانے والے لوگ بھی یتداولون فی الدنیا بلڈنگیں اور عمارتیں بنانے کے اندر مقابلے کریں. امیر ہو ہر کسی کو کیا ہوگا،
میری کوٹھی اچھی ہونی چاہیے, میرا بنگلہ اچھا ہونا چاہیے. ان چیزوں کے اندر مسابقت, اللہ نے کیا کہا, سابقو الی مغفرۃ من ربکم, کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرو. قیامت کے قریب کیا ہوگا, لوگوں کی کیا جلدی ہوگی, میرا مکان بن جائے, میری عمارت بن جائے. آج ہے نا. اسی طرح کوئی غریب سے غریب تر بھی ہے تو اس کی سوچ بھی یہی ہے کہ میری کوٹھی, میرا مکان سب سے اچھا, خالص منطلق. راوی حدیث کون تھے, حضرت عمر بن خطاب. وہ کہنے لگے کہ پھر وہ بندہ چلا گیا. کتنے سوال کیے, 4-5 سوال. اسلام, ایمان, احسان, قیامت, قیامت کی نشانی, 5 سوال کیے. 5 سوال کرنے کے بعد وہ چلا گیا. فلبثت ملیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ تو چلا گیا لیکن میں ٹھہرا رہا. میں نے کہا کیا معاملہ ہے, کیا بندہ ہے, عجیب قسم کا بندہ تھا جو آیا تھا, سوال بھی کری گیا ہے, اور جب رسول اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو اس کے بعد کیا کہتا تھا, صدقت, آپ نے سچ کہا. پوچھے تو صحیح نبی علیہ السلام سے. ابھی حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, ثم قال علی,